السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل غیر جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ثالث کا والد پلاٹ کے کاغذات لے کر تہذیب کی والدین کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ انہیں یہ کاغذات دے سکے کہ ان کاغذات کی وجہ سے آج میری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا میری خاطر، اور میں نے کیا کیا ہے کہ زمین کے ٹکڑے کو لے کر بیٹھوں گا؟ نہیں، میں یہ زمین کا ٹکڑا اس کے بھائیوں کو واپس کر دوں گا۔ شاید تہذیب کو ہوش آ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تہذیب کے والدین جب اس کے شوہر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں تم اتنے اچانک سے بدل گئے ہو؟ تو پھر یہ بتا دیتا ہے کہ تہذیب ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تہذیب کے والدین کہتے ہیں کہ ہم بھی تہذیب کے پاس جائیں گے۔ تو فریات کا والد فجات کو آواز دیتا ہے کہ تم امی ابو کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر جاؤ، ہم بھی آتے ہیں۔ تو فریات جلدی سے اپنے دادا اور دادی کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر وفا نے سارس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، اسے تسلی دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ فریات کو دیکھتی ہے تو یہ سارس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے تاکہ فریات کو لگے کہ یہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ اگر وہ دیکھے گا کہ یوں میں نے سالس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو وہ مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے کہ وفا تو کہہ رہی تھی کہ وہ سالس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ سالس اپنے نانا اور نانی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھتا ہے، اپنی نانی کے گلے لگتا ہے، نانا کو گلے لگاتا ہے کہ اب تو آپ لوگ آ گئے ہیں۔ میری ماں آپ لوگوں کو ترستی رہی کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملنا ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں ہی سالس کے ماموں بھی آ جاتے ہیں، آسمان بھی، اور اس کا دوسرا ماموں بھی آ جاتا ہے، فریات کا والد۔ تو فریات سب کے سامنے کہتا ہے کہ میری ماں زندگی کے ہر کام میں ہر جنگ لڑتی آئی ہے، اب پتہ نہیں وہ زندگی جنگ بھی جیت پائیں گی یا نہیں۔ میں اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور سالس کی معمول سے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے تو سالس کا نانا غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تم لوگ منہ اٹھا کے یہاں آ گئے ہو، میرے بیٹے جس حال میں ہیں وہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سب نیچے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر پھر کہیں گے کہ آپ لوگ ہاسپٹل میں اتنا رش مت لگائیں، یہاں سے چلے جائیں، جیسے ہی آپ کے مریض کو ہوش آ جائے گا ہم لوگ بھی آپ کو بتا دیں گے، آپ لوگ جا سکتے ہو۔ سالس وفا سے کہتی ہے کہ وفا تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تم اس طرح کرو گھر چلی جاؤ جو آپ میں۔ وفا کہتی نہیں سالس، میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ سالس کہتا ہے نہیں، اب ہاسپٹل والے بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے تو پھر رات کہاں گزارو گے؟ جاؤ تم گھر چلے جاؤ وفا کو۔ تو وفا کی دادی کہتی ہے چلو بیٹا ہمارے ساتھ۔ سالس جب اپنی نانی سے کہتا ہے کہ وفا کو ساتھ لے جائیں، اس کی طبیعت خراب ہے، یہ دونوں جان کر وفا کے دادا اور دادی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ فریات بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور سالس وفا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری محبت کی اتنی بڑی سزا ملے گی، میں نہ شفا سے محبت کرتا نہ یہ سب کچھ ہوتا، میری ماں میرے ساتھ زندہ ہوتی۔ تو وفا ہر فریات کے ساتھ گھر جاتی ہے، وہاں پر جا کر یہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے پاس شفا آتی ہے۔ شفا کہتی ہے کہ وفا تم نے تو بڑی جلدی قدم جما لیے۔ جواب میں وفا کہتی ہے تم جو مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا، قدم تو میں نے کہیں نہ کہیں جمانے ہی تھے، یہ سب تمہاری مہربانی ہے۔ اگر تمہیں سالس سے اتنی محبت ہوتی تو تم جھوٹ نہ بولتی، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے سامنے توپوں کی دھکیل دیا اور اب کہہ رہی ہو کہ میں اپنے قدم بھی نہ جماؤں۔ یہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، سالس کی والدہ بھی اس سے بات نہیں کرتی۔ فریات ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے کہ جب اس کے وفا کو سالس کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی محبت کھولی تھی۔ دوسری طرف شفا خود کو کوس رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی، کیا کروں، کس طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کروں۔ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، پلاننگ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی پھپھو تحریم اس کی باتیں سنتی ہے، تم جس گھر میں جاتی ہو وہیں پہ فساد مچا دیتی ہو، اب تم نے میری بہن کو مار ڈالا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ وفا خود کو کوس رہی ہوتی ہے کہ کاش میں اس گھر میں آئی ہی نہ ہوتی، ڈاکٹر چلے مجھے اپنی محبت کی خاطر قبول ہی نہ کرتا، اور میرا والد عثمان صاحب وہ مجھے اتنی نفرت نہ کرتا، میرا تو کہیں نہ کہیں ٹھکانہ نہیں، اور جس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہ صرف اپنی محبوبہ کو جلانے کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہے، میں اس شخص کے ساتھ کہاں کھڑی ہوں، میں کون ہوں؟ فریات کہ وہ مجھے بہت نفرت کرتا ہے،
मैं अपने दिल की बात सुनाऊं तो किसे सुनाऊं। इधर वफ़ा फिर दूसरे दिन उठेगी और अपनी सास के पास चली जाएगी। डॉक्टर कहते कि इन्हें होश आ गई है। अब बहुत खुशकिस्मत है कि आपके मरीज़ों को होश आ गई, जैसे कोई मुआजिज़ा ही हो गया हो। तो तहरीम के वालिदैन कहते हैं हमने दुआएं बहुत की थी, हमारी बेटी ने बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख देखे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी इन दुखों में ही मर जाए। जैसे ही तहजीब को होश आएगी, इसके भाई इसके पास आएंगे, इससे माफ़ी मांगेंगे। तहजीब का शोहर भी आता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुमने मेरी कितनी कदर की, तुम जैसी कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मुझे अब पता चला है, जब तुम सीरियस हालत में थी फिर मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि मैं तुम्हें खो दूँ। मैंने तुम्हारे भैया को इनके फ्लैट वापस कर दिया, अब तुम मुझसे खुश हो ना। जवाब में तहजीब कहती है अच्छा, और फिर अब मेरी बहू को कबूल कर लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। जवाब में इसका शोहर कहता है हाँ हाँ, इसीलिए तो इनका प्लाट इन्हें वापस किया ताकि तुम्हारी बहू को भी कबूल कर लो, तुम अपने में क्या आती जाती रहो। इधर शिफा जब देखती है कि वफ़ा ने तो अपने पाँव जमाए हैं, ये तो कितनी खुशकिस्मत है, मैंने अपने मोहब्बत कितनी आसानी से इसके हवाले कर दी। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, ये सालस जो इसका दीवाना हो जा रहा है, कुछ तो करना होगा। अगर मैं इस साल इसकी नहीं हो सकती तो ये वफ़ा भी क्या करेगी। तो नाज़रीन आगे चल के हम आपको बताएंगे कि फ़रियाद जब तुम्हें डांटता था तो सालस ही तुम्हें बचाता था। सालस तुम्हारे लिए चीज़ें लेकर आता था, तुम्हें मनाता था और कहता था कि अपने भाई के गुस्से को तुम जानती है, इसे इग्नोर किया करो। इस पर शिफा कहती है अब्बू आप सब कुछ याद है। जवाब में शिफा की पप्पो कहती है हाँ मुझे तो एक एक बात याद है, चलो अब सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। सालस भी अपने मामों के घर बड़ी आसानी से आ जा